السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 91 سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم۔ ستجدون کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، دو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخرین حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ ری یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یریدون ری یا مدہ ہے، دو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی باریک پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی باریک پڑھا جائے گا۔ عین نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آئے، ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو جھٹکی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا منو نو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ کم میم ساکن کے بعد واو آئے، اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر گنہ نہیں ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یا منو حمزہ ساکن کو جھٹکی کے ساتھ پڑھیں گے، نو واو مدہ ہے، قو واو مدہ ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹی آواز میں پڑھا جائے گا۔ میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں، اور ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا۔ کلما ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے۔ دو یہاں پر واو مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف آتا ہے تو یہاں پر چھوٹی مد لگتی ہے، جسے مد منفصل کہتے ہیں۔ تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فتنتی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، اور کسو را ساکن پر پڑھا جائے گا، سو واو مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، تینوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی مد کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ فَإِن لَّمْ نون ساکن کے بعد یرملون کا لام آئے، ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا۔ لام اور را بغیر گنہ کے پڑھے جاتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد یا آئے، اظہار شفوی ہوگا۔ یعتزلو زا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ لو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد واو آئے، اظہار شفوی ہوگا۔ یلقو یہاں پر بھی مد منفصل ہے، واو مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف آیا، چھوٹی مد، تو تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف پر پڑھا جائے گا۔ لئی لئی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، آدھے الف کی مقدار کے برابر۔ قوم السلم کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو۔ یکفو و یکفو
یہاں پر بھی تشدید والا حرف ہے اور واو مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف ہے، تو چھوٹی مد یعنی 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یالین ہے، ایدیہم، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، میم ساکن کے بعد فا ہے، زار شفوی ہوگا، خا مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، ذو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد واو آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، وقتلو، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، ساکن بھی ہے، لو واو مدہ ہے، میم ساکن کے بعد حا آیا، اظہار شفوی ہوگا، حیالین ہے، حیث ثقفتمو، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور مو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں، اور ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ وَأُولَئِكُمْ، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد جیم آئے، اظہار شفوی ہوگا۔ جب بھی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آتا ہے تو مد متصل لگتی ہے، ساکن حرف آتا ہے تو وہاں پر مد لازم لگتی ہے۔ جعلنا، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لام ساکن کو ہلانا نہیں، میم ساکن کے بعد آئین اظہار شفوی ہوگا، علیالین ہے، لیالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ آدھے الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، اور میم ساکن کے بعد سین اظہار شفوی ہوگا، سلطانن، تو حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، کھڑی زبر بھی ہے اس کے اوپر، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، تنوین کے بعد یرملون کا میم آئے، ادغام مال گنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، سلطانا مبینہ، بی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، 2 زبر کو بدل کر 1 زبر کے ساتھ وقف کریں گے، الف مدہ بنے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں ادغام مع الگنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے اور واو کے اوپر تشدید لگی۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔